بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی اس مقدس کتاب یعنی قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ بقرہ کی 30ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی تعظیم کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروانے کا واقعہ اور علم کے ذریعے ان کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر فرمانے والا واقعہ یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے یعنی فرشتوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے یعنی آپ کے رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا انسانوں سے کہا تو تم سب لوگوں کے رب نے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں۔ تو یہاں پر پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ واقعہ کیا تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ مولا تو اس کو نائب اور خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کر دے گا، خون بہا دے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں سے یہ کہنا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا، فرشتوں کا اس کے جواب میں یہ کہنا، یہ کوئی مشورہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ لے رہا ہے کہ میں بناؤں کہ نہ بناؤں، اسے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی سے پوچھ کر اجازت لے کر کوئی کام نہیں کرتا۔ تو یہ مشورہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ میں ایسا کرنے والا ہوں تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ فرشتے کیا سوچتے ہیں، فرشتے کیا چاہتے ہیں، فرشتوں کے دل میں کیا ہے، اور فرشتے کیا اللہ سے عرض کرتے ہیں، یہ ظاہر ہو سکے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو سکے، انسان کا شرف ظاہر ہو سکے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ کوئی مشورہ نہیں مانگا یا مشورہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا تاکہ فرشتے اس کی حکمت سے آگاہ ہو سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں سے یہ کہنا کہ میں اپنا خلیفہ زمین پر بنانے والا ہوں، یہ مشورہ لینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی دوسری حکمتیں اب اس کے آگے یہ فرمایا، تو پھر یہ آگے کی بات ہمیں سمجھ میں آئی، پتہ چلی کہ فرشتوں نے کیا عرض کیا اور ان کے
وہ کیا کہنا چاہتے تھے اور اس کے کہنے کا کیا مقصد تھا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا یہ مشورتاً نہیں ہے، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ نے مشورہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے اس طرح کی کہ وہ مشورہ لے، وہ اس سے پاک ہے۔ تو جو فرشتوں نے آگے جو کچھ کہا کہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کر دیں گے یا خون بہا دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب یہ حوار ہو گیا، جب یہ بات ہو گئی کہ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں مطلب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر اللہ نے ظاہر فرمائی علم کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان اشیاء کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور پھر فرمایا فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر ان تمام اشیاء پیش کی اور ان کے نام سکھا دیے ان کو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے سکھانے سے ان کے تمام کے نام پتہ چل گئے اور ان کے بارے میں جو ان کی خاصیتیں تھیں وہ پتہ چل گئیں۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ بطور الہام آپ کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے گئے اور ان کے کام اور صفات اور خصوصیات، اصولی علوم اور ان کی صنعتیں سکھا دی گئیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ ان چیزوں کے نام تم مجھے بتاؤ۔ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں، پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم زیادہ علم والی مخلوق ہو اور تم سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا مخلوق میں اور خلافت کے تم مستحق ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ جو تمہارے سامنے پیش کی گئیں۔ تو فرشتے اس سے عاجز رہے، فرشتے نہیں بتا سکے، اور فرشتوں نے بعد میں عرض کیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے فرشتوں نے یہ بات یہاں پر اقرار کر لیا کہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ تو علم کی فضیلت یہاں پر ظاہر ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں علم کی فضیلت آئی کہ نہیں آئی؟ کہ فرشتوں کو وہ علم نہیں تھا جو حضرت آدم کو دیا گیا، تو علم میں حضرت آدم علیہ السلام بزرگ و برتر ہو گئے فرشتوں پر، فضیلت ہو گئی ان کی۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرما دیا، کہ جو فرشتوں سے افضل ہوئے اس کا سبب علم ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم نوافل سے، جو خلوتوں میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں، اس سے افضل ہے، نوافل وغیرہ سے علم حاصل کرنا افضل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یعنی اپنی صبح اس طرح کرو کہ تم نے قرآن سے کوئی آیت سیکھ لی، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک آیت کا علم سیکھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو، ایک باب، ایک چیپٹر آپ نے سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا ابھی عمل نہ کیا گیا ہو، یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے یہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، یعنی نوافل کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ موجم الاوسط کی روایت ہے۔
اب یہاں ایک بات یہ آتی ہے کہ نبی فرشتوں سے افضل ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بہت سے لوگوں نے اس میں بحث کی. کسی نے کہا کہ جبریل امین افضل ہیں تمام نبیوں سے، اور باقی کے فرشتوں سے تمام نبی افضل ہیں. ایک بحث آتی ہے اس میں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چونکہ علم جو سکھایا حضرت آدم کو وہ فرشتے نہیں جانتے تھے، ان کو نہیں سکھایا تھا، تو فرشتوں پر حضرت آدم کی فضیلت ظاہر ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر علم کے ذریعے فرشتوں کے اوپر حضرت آدم کی فضیلت ظاہر فرما دی. اب یہاں پر کئی چیزیں عقیدے سے متعلق ہیں. وہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، اور اس بات کی بھی دلیل اس میں ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں. علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سجدہ کرا لیا فرشتوں کو، کیونکہ ہر شخص یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کا قائم مقام ہو، جو خلیفہ ہو، جو نائب ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کا رتبہ بلند ہو گیا فرشتوں کے مقابلے میں. دوسری یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما چکا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تم فرماؤ، آپ فرما دیں، کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہیں. علم والے بے علم والوں سے افضل ہیں، بڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں. اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ سجدے میں انتہائی تواضع ہوتی ہے. تعظیم کرتا ہے کوئی کسی کی سجدہ کر کے، تو اس کا مطلب وہ بہت عظیم المرتبت شخصیت ہے جس کو آپ سجدہ کر کے تعظیم کر رہے ہیں. تو کسی کے سامنے بہت تواضع کر لینا، جبین کو اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا، یہ بہت بڑی تعظیم ہوئی. تو وہاں پر سجدہ عبادت کا نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا. بدیہی طور پر واضح، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی شرک کرنے کا حکم کسی کو نہیں دیتا، اور اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو. تو یہاں سے اللہ سے یہ بات نہ سمجھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کی عبادت کرو. نہیں، حضرت آدم کی عبادت نہیں کرائی اللہ نے، بلکہ تعظیم کرائی. پرانی امتوں میں، شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، حرام نہیں تھا. تو پتہ چلا کہ سجدے دو طرح کے ہو گئے. ایک سجدہ جو عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، جو ہم اللہ کے سامنے کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور ایک سجدہ تعظیمی جو فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا. تو دونوں میں فرق ہو گیا. تو وہاں جو سجدہ کرایا اللہ نے فرشتوں سے، وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعبدی یا سجدہ عبادت نہیں تھا. وہ عبادت کرنے کے لیے نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کبھی روا نہیں رکھتا. اور دوسری بات یہ کہ شرک کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتا، نہ ہوا. یعنی پرانی جتنی شریعتیں آئیں سب میں شرک حرام ہی رہا، کیونکہ سب کا عقیدہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ وہ عقیدہ ہے جو تمام امتوں میں چلا آیا ہے. ہر نبی اسی کی تبلیغ کرتے ہوئے آئے، وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ، اسی کی تبلیغ ہر نبی نے کی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ، شرک کا سجدہ کے حکم کیسے دے دیتا؟ یہ بات غلط ہے. وہ سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کا نہیں تھا. اور تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی فرشتوں سے افضل ہیں. اب رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو آپ افضل الخلائق ہیں، افضل الخلق ہیں، یعنی تمام مخلوقات سے افضل ہیں. تاج الفہول فرماتے ہیں اپنی اس کتاب میں احسن الکلام فی تحقیق عقائد الاسلام میں، اس کی شرح کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا. فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں. اور کوئی فرشتہ، کوئی رسول فضل و کمال میں پوری دنیا میں ان کے برابر نہیں ہے. افضل الخلائق کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی تمام مخلوقات میں علی العموم سب سے زیادہ افضل آپ ہی ہیں. وہ چاہے مخلوق آسمانی ہو یعنی فرشتے ہوں، یا دنیا کی مخلوق ہو، بشر ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، دنیا اور آخرت میں کوئی بھی آپ سے افضل نہیں ہے مخلوقات میں. اور اس بات پر اجماع قائم ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر اجماع قائم ہو گیا ہے. معتزلہ تک اس بات کے قائل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہیں. کوئی فرشتوں میں سے کوئی آپ کے برابر نہیں ہو سکتا، آپ کی طرح نہیں ہو سکتا.
اب یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا ہے، جیسے زمخشری وغیرہ نے کہا ہے کہ جبریل کو حضرت علیہ السلام کو فضیلت دے دی کہ جبریل علیہ السلام افضل ہیں. ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل افضل نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے بھی افضل ہیں. اور نبی کریم کا یہ فرمانا کہ مجھے فضیلت نہ دو حضرت یونس علیہ السلام پر، یا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے افضل نہیں ہوں، مطلب یہ کہ ان کی تنقیص اور کمی نہ بیان کرو. یعنی یہ نہ کہو کہ فلاں نبی فلاں سے کم ہو گیا ہے، یہ کہو کہ فلاں نبی فلاں سے افضل ہے. یہ کہہ سکتے ہیں. قرآن کا بھی اسلوب یہی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تو یہاں کسی کی شان گھٹانے کے لیے کسی نبی کو افضل قرار دینا اور دوسرے نبی کی شان گھٹانے کے لیے یہ جائز نہیں ہے. تو کسی بھی نبی کی توہین کرنا، دوسرے جیسے گمراہ لوگوں کا یہی راستہ تھا یہود و نصارہ کا، کہ دوسرے نبیوں کی توہین کرتے تھے اور اپنے نبی کی فضیلت بیان کرتے تھے. یہ غلط ہے. کسی نبی کی توہین کر کے کسی نبی کی فضیلت نہیں ہوتی، بلکہ جس کی جو فضیلت اللہ نے دی ہے وہ اس کو رہے گی. اقرار کرنا ہوگا ہر نبی لائق تعظیم ہے، کسی کی شان میں گستاخی اور توہین نہیں کی جانی چاہیے. تو یہاں پر مطلب یہ نہیں کہ مجھے فضیلت نہ دو میں افضل نہیں ہوں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ توہین نہ کرو کسی نبی کی. اور دوسری احادیث ہمارے سامنے موجود ہے جس میں نبی کریم نے اپنے افضل ہونے کو بیان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو افضلیت پر آیتیں نازل فرمائیں. خاتم النبیین آپ کو فرمایا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آپ کو فرمایا ہے، قرآن آپ کو عطا فرمایا ہے، معراج آپ کو عطا فرمائی ہے، لواء الحمد آپ کو عطا فرمایا ہے، قیامت کے دن اذن شفاعت آپ کو عطا فرمایا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو تمام انبیاء سے آپ کو افضل کر دیتی ہیں. آپ کی فضیلت ہے ہر چیز پر. فرشتوں پر بھی آپ کی فضیلت ہے. فرشتے کو بھی اس دن بولنے کا حق نہیں ہوگا، اجازت نہیں ہوگی، جس دن نبی کریم کو اذن کلام ملے گا، شفاعت کا اذن ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے عرض کی ہے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا. حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ رب العزت میں عجز کا اعتراف کر لیا، اس بات کا اظہار کر لیا کہ ان کا جو سوال تھا ان کا وہ اعتراض کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا کہ حکمت کیا ہے اس میں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنا خلیفہ بنائے گا انسان کو، حضرت آدم کو، اس میں حکمت کیا ہے. نہ کہ وہ اعتراض کر رہے تھے اللہ کے اس کام پر کہ تو نے کیوں بنا دیا، اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ جو سوال کیا انہوں نے وہ حکمت معلوم ہو جائے ان کو. اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہیں جانتے تھے. اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور حضرت آدم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس سے. اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے. اللہ ہی سکھاتا ہے، اللہ ہی علم دیتا ہے. اس کو معلم نہیں کہا جائے گا، معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں، مگر وہ علم دینا اسی کا کام ہے، وہی جس کو چاہتا ہے جتنا علم دیتا ہے. اس نے واضح طور پہ فرمایا بھی کہ تقوی اختیار کرو تمہیں علم دیا جائے گا، اللہ تمہیں علم دے گا، تم اس کا تقوی اختیار کرو. تو فرشتوں کا یہاں پر عاجز ہو جانا، فرشتوں کا یہاں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، وہ تو اللہ کے فرما بردار ہیں، تبھی تو اعتراف کر لیا یہاں پر. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو نے جتنا علم دیا اتنا ہی جانتے ہیں مولا، ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے، تو بہت حکمت والا بہت علم والا ہے. تو فرشتوں کا یہاں پر نافرمانی نہیں ہے بلکہ وہ حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب فرشتے تو عاجز ہو گئے ان اشیاء کے نام بتانے سے. اب جب فرشتے عاجز ہو گئے تو حضرت آدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تم بتاؤ اس کے نام. فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم نے ان کے نام بتا دیے، کیونکہ حضرت آدم کو اللہ نے سکھا دیے تھے نام، فرشتے نہیں بتا سکے، حضرت آدم نے ان کے تمام نام جو سکھائے تھے اللہ نے وہ بیان کیے. قال، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرمایا کہ اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام
چھپی چیزوں کو جانتا ہوں. کیا؟ انی اعلم غیب السماوات والارض، میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں. اب فرشتوں نے ظاہر کیا، وہ تو سب جانتے ہیں، ظاہر کیا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہا دے گا، یہ تو ظاہر کر دیا. اور کیا چھپایا کیا تھا؟ کیا چیز نہیں بیان بولی تھی انہوں نے؟ وہ یہ تھی کہ ہم مستحق ہیں اس بات کے کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے. یہ بولا نہیں تھا انہوں نے، مگر اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے فرما دیا کہ تم جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو نہیں ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جان لیتا ہوں. اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں تمہاری ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں. فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا، یہ سمجھ رہے تھے وہ. تو آیت میں یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور زیادہ جانتا ہے. تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، جانتا ہے. ظاہر سی بات ہے، فرشتوں کی باتیں جانتا ہے تو پوری دنیا کی باتیں جانتا ہے، انسانوں کی بھی جانتا ہے. تو امام بیضاوی یہاں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم و کمالات میں زیادتی ہوتی رہتی ہے. پہلے نہیں دیا تھا، بعد میں دے دیا. تو فرشتوں کے علوم میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی زیادہ کر دیا جاتا ہے. پہلے کم تھا، پھر زیادہ کر دیا، علم زیادہ دے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو فرشتوں کے علم میں زیادتی ہوتی ہے، اور ایسا نہیں کہ جس کو جتنا علم دیا بس اتنا ہی دے کے روک دیا، بلکہ جب اللہ چاہتا ہے تو فرشتوں کو زیادہ علم دیتا ہے. اب یہ بات ہو گئی، یہاں فرشتوں کا قضیہ مکمل ہوا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے حکمت، یہ سوال جو تھا یہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، نہ کہ اعتراض کے لیے. اور اللہ رب العزت کا یہ فرمانا یہ مشورے کے لیے نہیں تھا، یہ اس لیے تھا تاکہ فرشتوں کو وہ حکمت معلوم ہو سکے. تو اب جب یہ بات ظاہر ہو گئی، حضرت آدم کا فضل ان پر ثابت ہو گیا، ظاہر ہو گیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے زیادہ علم عطا کر دیا. اب یہ سب بات جب ہو گئی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافر ہو گیا. اب یہاں سے ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس اسجدوا لآدم، جو پہلے بات ضمناً گزر گئی کہ سجدہ کروایا، تو کون سا سجدہ تھا؟ وہ آدم کو سجدہ کرو. اللہ نے حضرت آدم کو تمام فرشتوں کے سامنے فضیلت دے دی اور ظاہر کر دی ان کی فضیلت کی فضیلت ان کی زیادہ ہے، ان کی افضلیت وہاں پر ثابت ہو گئی. تو اب سجدہ کر کے ان کی تعظیم کرو. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو گئی. اب انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرو، یعنی تعظیم کرو ان کی. تو اب تعظیم کروائی گئی. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا وہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، تعظیم کا سجدہ تھا. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس. ابلیس نے نہیں کیا. یہاں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس بھی فرشتوں میں تھا، فرشتہ تھا. ابلیس فرشتہ نہیں تھا. آگے واضح طور پر بیان کیا گیا کہ وہ جنات ہے. اس نے قرآن کی آیتیں ہیں کہ اس کو آگ سے بنایا گیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، تو اس نے خود اقرار کر لیا. اور قرآن میں یہ بات بتا دی گئی کہ وہ فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا. وہ جنات تھا، فرشتوں کے ساتھ تھا. تو اس ساتھ کی وجہ سے اس کو بھی مخاطب کر لیا کہ تم بھی سجدہ کرو گے. تو اب یہاں الگ الگ نام نہیں لیے بلکہ کہا فرشتوں سجدہ کرو. تو اس فرشتے میں ابلیس بحیثیت فرشتہ نہیں تھا، اس حیثیت سے کہ تم بھی ساتھ میں ہو ان کے تو تم بھی سجدہ کرو، یہاں موجود ہو تو تم بھی سجدہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتہ تھا. اب یہ لغت کی بات ہے کہ اس میں مستثنا کر کے بیان کیا اور الا کون سا ہے، یہ عربی جاننے والوں کے لیے یہ بات ہے. ہمیں اتنا جان لینا چاہیے کہ یہ فرشتہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنات تھا، اور یہ فرشتوں میں شامل تھا، اس وقت ان کی صفوں میں شامل تھا. اس کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا مگر اس نے وہ حکم نہیں مانا، فرشتوں نے مان لیا. فرشتے چونکہ گناہ نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ معصوم ہیں، تو ان سے تو خطا ہوتی نہیں ہے. یہ جنات تھا، یہ معصوم نہیں تھا، تو یہ گھمنڈ میں آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نہیں مانا اس نے، اور یہ گمراہ ہو گیا اور کافر ہو گیا. اب سجدے سے متعلق کچھ شرعی احکام بہت واضح طور پر سنتے چلیں. سجدے کی دو قسمیں، عبادت کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ. عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس میں معبود
کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، یعنی مسجود کی تعظیم مقصود، جس کو سجدہ کر رہے ہیں وہ سجدہ تعظیمی کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں اس کی تعظیم مقصود ہے، عبادت مقصود نہیں ہے. اور سجدہ عبادت کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں اس کی عبادت مقصود ہے. یہ قطعی عقیدہ ہے، یعنی اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے، کوئی اس میں شک اور شبہ نہیں ہے کہ عبادت کا سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز تھا. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہم السلام، ان کی شریعتوں میں بھی سجدہ عبادت کبھی جائز نہیں رہا. سجدہ عبادت چونکہ شرک ہے، یہ ہر شریعت میں حرام رہا، جائز نہیں رہا. سجدہ تعظیمی بعض شریعتوں میں جائز تھا، جیسے خود فرشتوں سے اللہ نے سجدہ کرایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، ان کی شریعت میں جائز تھا، مگر اب جائز نہیں ہے. اب نہیں جائز ہے. ہماری شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا ہے. سجدہ تعظیمی شرک نہیں ہے، حرام کر دیا اللہ نے شریعت محمدی میں. فرشتوں نے حضرت آدم کو تعظیمی سجدہ کیا تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا. تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہو گیا، منسوخ کر دیا اللہ نے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، کوئی صورت نہیں ہے اس کے حلال اور جائز ہونے کی. اب رہ گئی بات یہ کہ سجدہ تعظیمی حرام ہو گیا، تو اب کسی مزار کو، کسی گنبد کو، کسی مسجد کو، کسی عمارت کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی بزرگ کو، کسی جنات کو، کسی بھی مخلوق کو سجدہ تعظیمی نہیں کیا جائے گا. اور اگر کوئی کر لے تو وہ حرام کا مرتکب ہوا. اور دوسری طرف یہ بھی خیال رکھیں کہ اگر کوئی سجدہ تعظیمی کسی کو کر رہا ہے تو حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہے، مگر اس سجدہ تعظیمی کرنے کی بنیاد پر اسے آپ مشرک نہیں کہہ سکتے، یہ اور بڑا گناہ ہے. سجدہ تعظیمی کرنے سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو آپ مشرک کہہ دیں یا کافر کہہ دیں. یہ آخری بات ہے، کسی مسلمان کو مشرک اور کافر کہہ دینا یہ آخری بات ہے. سجدہ تعظیمی سے بڑا گناہ ہے کہ کسی مسلمان کو کافر اور مشرک کہہ دیں آپ. تو سجدہ تعظیمی کرنے والا مشرک نہیں ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے اپنے اعمال سے اور اللہ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے اور توفیق مانگنی چاہیے کہ گناہوں سے بچتا رہے. وہ شرک نہیں ہے مگر گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اب چونکہ اس آیت کریمہ میں تکبر کا ذکر آیا ہے، ابا واستکبرا، انکار کیا اللہ کے حکم سے اور تکبر بھی کیا، تو تکبر کی مذمت بھی ہو گئی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تکبر اتنی بری چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. تکبر کے بعد اگلا قدم جو کفر پہ ہی ہوتا ہے، وہ اگر تکبر سے اور آگے قدم بڑھایا تو پھر کفر ہو گیا. ابا واستکبرا، ابھی تکبر کیا تھا، وکان من الکافرین. تو تکبر، گھمنڈ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اس سے فوراً واپس آنے کی ضرورت ہے. تکبر اور گھمنڈ کو کبھی بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے. تکبر و گھمنڈ بہت بری چیز ہے، یہ کفر کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے توبہ کرنی چاہیے کہ بندوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو بالکل گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، عاجزی انکساری رکھنی چاہیے. اب صحیح مسلم میں دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے. ابھی تک تو آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف اپنے آپ کو، لوگوں کو حقیر جاننا، اپنے کو بڑا سمجھنا ہی تکبر ہے. حق اور سچائی کی مخالفت بھی تکبر نبی کریم نے فرمایا. گھمنڈ ہے، تکبر ہے. جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنو تو سر کو جھکا دو. تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابن عساکر کی روایت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرے. شیطان کو کس نے یہ حوصلہ دیا کہ سجدہ مت کرو؟ اس کے تکبر اور گھمنڈ نے. اسی نے یہ نوبت آ گئی کہ اب اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور انکار کر دیا اللہ کی بات کا اور سجدہ نہیں کیا. سبب کیا بنا؟ تکبر، گھمنڈ، اپنے کو بڑا سمجھنا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں.
اس نے کہا حضرت آدم کے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، میں انہیں کیوں سجدہ کروں گا؟ یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ تکبر کی باتیں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تکبر نے کفر میں مبتلا کر دیا، قیامت تک، یوم حساب تک اس پر لعنت ہو گئی اللہ کی۔ تو تکبر سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب شیطان نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اور وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافر ہو گیا۔ تو تکبر تو بالکل جائز نہیں ہے۔ انسان کس بات کا تکبر کر رہا ہے؟ شیطان کے تکبر کا نتیجہ کیا ہوا؟ دھتکار دیا گیا، لعنتی کر دیا گیا، کافر قرار دے دیا گیا، اب اور توبہ کی توفیق بھی چھن گئی اس سے۔ اب جہنم اس کا ٹھکانہ بن گیا ہے۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی، اس نے مہلت مانگی، قیامت تک کی مہلت دے دی اس کو، کہتے کہ سرکشی کرتا رہے، بہکاتا رہے، اور قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم اس کا انجام ہے، عذاب علیم اس کا انجام ہے، دردناک عذاب اس کا انجام ہے۔ سبب کیا بنا؟ گھمنڈ اور تکبر۔ آپ ذرا سوچیں کتنا بڑا مرتبہ تھا کہ فرشتوں کے ساتھ شامل تھا، یعنی اس حکم میں فرشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس حکم میں شامل تھا جو فرشتوں کو دیا گیا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہوا، اس مرتبے سے کہاں گرا آ کر؟ کہیں کا نہیں رہا۔ تو تکبر اتنی بری چیز ہے، گھمنڈ اتنی بری چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج معاشرے میں یہ بات عام دیکھی جاتی ہے کہ ذرا سا کچھ، کسی کو رتبہ، حوصلہ، کسی کو دولت، کسی کو مرتبہ، کسی کو جاہ و حشمت، کسی کو حکومت، سلطنت یا کوئی منصب مل جائے تو آدمی تکبر میں آ جاتا ہے، گھمنڈ میں آ جاتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے اور تمہیں ایک دن فنا کر دے گا۔ کس بات کا تکبر کر رہے ہیں؟ کس بات کا گھمنڈ ہے؟ یہ ہستی، یہ وجود کوئی وجود ہے؟ پہلے نہیں تھے، پھر ہوئے، پھر ختم کر دیے جاؤ گے۔ کس بات کا گھمنڈ و تکبر ہے؟ یہ اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا ہے، اور کفر کا اور شرک کا اور دائمی عذاب کا سبب بن جاتا ہے یہی تکبر۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس لعنت سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، فرما برداری کی توفیق دے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہیں۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔